تم نے مشینوں کے قابو میں اپنے آپ کو دے رکھا ہے. کار کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھو. کار کے قابو میں اپنے آپ کو مت دو. موٹر سائیکل کو اپنے قابو میں رکھو. موٹر سائیکل کے قابو میں مت جاؤ. اس نے سچ کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے. دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو آلات ہیں جن کے اوپر تم چل رہے ہو, تمہارے احساس مروت کو کچل کر کے رکھ جائے ان آلات. آپ کو ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تمہارے احساس مار چکے ہیں ان مشینوں کے پیچھے. موبائل لیے بیٹھے ہیں, احساس مروت مت چھوڑو. موٹر سائیکلوں پہ بڑی تیز رفتار 3 بجے دیکھا رات میں, حیرت. نماز کے لیے ہوتے تو دیکھا ایک لڑکا ہے اور آواز آ رہی تھی, اس میں زور زور سے ہارن بجا رہا تھا. میں نے کہا کیا مصیبت ہے 3 بجے کیوں اتنی تیزی سے جا رہا ہے. اور دیکھا تو موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے. سامنے کوئی بچہ آ جائے, تیری پوری نگاہ, تیرا پورا فوکس, تیری پوری توجہ موبائل کے اوپر اور موٹر سائیکل چل رہی ہے. کہیں کوئی بچہ سامنے آ جائے تو اپنے حالات درست کر لو. قبر تمہاری منتظر ہے. جس بدن کے اوپر تم ایسے کرتے ہو, اس کو کھانے کے لیے مٹی منتظر ہے, کیڑے منتظر ہیں تمہارے بدن کو کھانے کے لیے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس بات پر تمہیں نشہ ہو گیا ہے؟ مٹی کی خوراک, قبر کی خوراک. اوقات کیا ہے تیری؟ جہنم کی خوراک. سر جھٹکتا ہے. ایک بات بولوں, تمہاری ناک سے اور منہ سے بہتا ہوا خون اور تمہارے کٹے پھٹے اعضا تمہارے ماں باپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. حدود میں رہو. اور ایک مشورہ دوں کہ اللہ نے تو یہ انسان بنایا ہے, انسان کے حد میں رہے. جانور بننے کی کوشش مت کر, لکڑ بن کے جانور بننا ہے. ایک نصیحت کی گئی حضرت حسن بصری کی طرف سے. لڑکا ہنس رہا تھا, اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تمہیں تو پورا قرآن پلا دیا جائے, پورا قرآن تمہارے کانوں میں اڈیل دیا جائے, تمہارے کانوں پہ جھو نہیں رکھتے. تمہاری رفتار وہی بے ڈھنگی ہے. جمعہ کے خطبات سنتے ہو, دروس سنتے ہو, تمہاری زندگیوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ دل یہ خراب ہو چکا ہے, جس کے بارے میں کہا گیا یہ آگ اسی دل کے اوپر چڑھ جائے. یار نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. معمول اٹیک برداشت نہیں کر سکتا, دل آگ برداشت کرے گا. یہ دل آگ برداشت کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا ہوش کے ناخن لو. قرآن پڑھتے نہیں ہے تو دل دھڑکے کیسے؟ قرآن کو ترجمے سے پڑھو تو سمجھنا ہے. ہوا اڑا رکھی ہے. یہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ شیطان نے تمہارے کانوں میں تمہارے دلوں میں ڈال رکھا ہے, یہ ڈال رکھا ہے تمہارے دلوں.